السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، گفتگو چل رہی تھی ہجرت کے راستے میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے۔ پچھلی ملاقات میں 2 واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، آج کی ملاقات میں بھی انشاءاللہ چند واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلا واقعہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے انعام کا اعلان کیا تو تمام لوگ تلاش میں نکلے، اور میں اپنی قوم کے درمیان موجود تھا کہ ایک دن ایک بندہ آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے ساحل یعنی سمندر کے کنارے میں نے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ محمد اور اس کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے کہا نہیں وہ لوگ تو نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ کچھ اور ہیں جن کو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن سراقہ کہتے ہیں مجھے معلوم پڑ گیا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے ان کا پیچھا کرنے کی ٹھان لیا اور میں ان کا پیچھا کرنے کے راستے پر نکل پڑا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی لوڈی کے ذریعے اپنا گھوڑا منگوایا اور اس گھوڑے پر سوار ہو کر کے میں ان کے تعاقب میں نکل پڑا، ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑا، ان کی تلاش میں ان کو پکڑنے کے لیے میں نکل پڑا، اور میں جاتے جاتے میں ان کے بالکل قریب پہنچا میں ان کے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھوڑے کے اگلے 2 پاؤں زمین میں دھس گئے، اگلے 2 پاؤں میرے گھوڑے کے زمین میں دھس گئے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کسی طریقے سے گھوڑے کے پاؤں میں نے باہر نکالے، اور اس کے بعد میں نے قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے تیر آسمان کی طرف پھینکا، وہ بائیں طرف گیا، جس سے یہ مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ مشرکین مکہ کا اپنا طریقہ تھا جو کہ غلط طریقہ تھا۔ کہتے ہیں وہ بائیں طرف گیا، لیکن پھر بھی میں نے دوبارہ سے گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے بڑھنا چاہا، پھر سے گھوڑے کے اگلے 2 پاؤں زمین میں دھس گئے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی اور آپ کو پکڑ کر لے جانے کی میری حسرت ماد پڑتی مجھے نظر آئی۔ چنانچہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری بات رکھی، میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا اور مشرکین مکہ نے یہ اعلان کیا ہے اور میرے پاس فلاں فلاں مال ہے، آپ لے لیجئے، میرا سامان لے لیجئے، مجھے جانے دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارا یہ معاملہ راز میں رکھنا، ہماری اس بات کو جا کر کے مشرکین مکہ کے سامنے بیان نہ کرنا۔ انہوں نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک امن کا معاہدہ لکھ کر کے دے دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کے ذریعے لکھوا دیا، اور وہ رقعہ یا وہ چٹھی یا وہ معاہدہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ اس وقت کافر تھے، بعد میں چل کر کے مسلمان ہوئے، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسرا کو فتح کیا گیا، یعنی ایران جو ایک سپر پاور ملک تھا اس کو فتح کیا گیا، تو کسرا کے دونوں کنگن سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے۔ یہ ہجرت کے راستے میں پیش آنے والا ایک واقعہ تھا جس کو دیکھ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے تھے، لیکن اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکڑ سکے، بلکہ آپ سے متاثر ہو کر واپس مکہ پہنچے، اور رازداری کے ساتھ جیسا کہ معاہدہ کیا تھا اپنے دن اور رات گزارنے لگے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافر تھے، یہ اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے۔ ان کو بھی پتا چلا کہ مشرکین مکہ نے انعام کا اعلان کیا ہے، تو کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلے، اور ملاقات بھی ہوئی۔ لیکن جب ملاقات ہوئی، نبی کی بات کو انہوں نے سنا، نبی سے بات کا موقع ملا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور الفاظ کو انہوں نے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے، اپنا عمامہ کھولا اور اس کا جھنڈا بنا لیا، یہ اعلان کرنے
کرنے کے لیے کہ لوگوں امن پھیلانے والا، امن کی دعوت دینے والا اور صلح پھیلانے والا، دنیا کی طرف، اچھائی کی طرف، کامیابی کی طرف لوگوں کو بلانے والا صلح کا داعی، امن کا داعی تمہارے درمیان تشریف لا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ پیش آیا جو اس ہجرت کے سفر کا ایک آخری واقعہ ہے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی راستے میں آ کر کے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی، جو شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل شروع میں مسلمان ہو چکے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے راستے میں آ کر کے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر تحفے میں پیش کی۔ تو اس طریقے سے راستے میں مختلف واقعات ہوتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کا 450 کلومیٹر کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتے میں طے کیا۔ ایک ہفتے میں آپ یہ سفر کر گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور مدینہ میں کیسا شاندار استقبال آپ کا ہوا۔ مدینے والے انتظار کر رہے تھے تفصیل کیا ہے، باتیں کیا ہیں، مدینے میں آپ کیسے پہنچے، آگے کے کیا حالات ہوئے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔